لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد۔ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات بر محمد وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ سب کی خدمت میں شب ولادت باسعادت امام عصر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجئے۔ دوسری گزارش ہے، اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو پیچھے بالکل جگہ نہیں ہے، لہٰذا آگے کافی جگہ ہے، آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے ایک بار آگے آ جائیے۔ آگے آ جائیں، آگے جگہ ہے تو آگے آ جائیے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آ جائیں مولانا، تشریف لے آئیں۔ آ جاؤ فہم۔ آ جاؤ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیے پیچھے اچھی خاصی جگہ بن گئی ہے، بہت مختصر سی گفتگو کروں گا۔ بہترین اشعار آپ سب نے پڑھے اور اس کے بعد رضا صاحب کی بہترین منقبت انجمن نے پڑھی اور بہت اچھا پڑھا اس کو۔ رضا صاحب کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا کلام تھا اس سے کہیں اچھا انہوں نے پڑھا ہے، اور ان بچوں نے بہترین سرود پڑھا ہے۔ خدا سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ برادران موجود ہیں، خطبہ علماء موجود ہیں، ادیب صاحب اور آپ تمام حضرات سے اجازت کے ساتھ پہلے ایک تازہ قطعہ سن لیجئے۔ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، میں دیکھوں کہ اس قطعے کی دھمک کتنی ہے۔ کہیں پڑھا نہیں ہے، کل کہا ہے، آج پڑھ رہا ہوں۔ سنیے گا نظر بھائی۔ مصلی کے بدلنے سے مصلی کب بدلتا ہے؟ ادیب صاحب، یہی سے شروع کر رہا ہوں۔ مصلی کے بدلنے سے، بھائی آمادہ رہ کر سنیے گا، میں اس کی دھمک دینا چاہتا ہوں چونکہ پورا ہندوستان پھر پڑھنا ہے اسے۔ مصلی کے بدلنے سے مصلی کب بدلتا ہے؟ جہاں سرور کا سجدہ تھا وہیں قائم کا سجدہ ہے۔ بھائی بیٹھ جائیے، بھائی بیٹھ جائیے۔ دیکھیے آپ لوگ آگے نہیں آتے ہیں تو یہ مسئلہ بنتا ہے۔ مصلی کے بدلنے سے مصلی کب بدلتا ہے؟ جہاں سرور کا سجدہ تھا وہیں قائم کا سجدہ ہے۔ جتنے دشمن حیدر وہ پردے سے نکل آئے ہیں، جتنے دشمن حیدر وہ پردے سے نکل آئے۔ امام وقت پر اس واسطے غیبت کا پردہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ ایک بات نظم کر دی، بہرحال پہنچ گئی اگر آپ حضرات تک،
اور ایک پرانا قطع بھی پہلے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد جلدی سے نثر تک آ جاؤں گا تاکہ نظم سے کہ پرانا قطع ہے، کئی بار آپ لوگوں نے ممکن ہے سنا بھی ہو کہ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا۔ دیکھیے جشن ہے، آپ دیکھنے نہیں آئے ہیں، جشن منانے آئے ہیں، شریک ہو جائیے گا۔ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا، پھر سے ہو ذوالفقار کی عزت پر غلو ظلم، یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ حسین کا، پھر سے ہو ذوالفقار کی عزت پر غلو ظلم، یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ حسین کا۔ بس حضرات اب تھوڑی سی گفتگو آپ سے کر لیں گے۔ اشعار سب پڑھ چکے ہیں، بہت اچھے اچھے اشعار، اور سب سے اچھا مولانا ذوالفقار صاحب نے پڑھا تھا، وہ اس وقت ہے نہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ میں اسمِ ذوالفقار صاحب پڑھتے ہی چلے گئے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید مائک کرنٹ مار رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے جی، اچھا ممرہ چلے گئے، ہاں ٹھیک ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل۔ آئیے دیکھیے جشن ہے تو تھوڑا سا یہ چہرے پہ ہنسی آ جانی چاہیے تھی، اور میں نے سرکار رسالت مآب کی ایک حدیث، بہت سی احادیث تھی اس وقت انتخاب میں جو میں چاہ رہا تھا پڑھوں، لیکن یہ ایک حدیث ہے، ایک جملہ کہنے کے لیے اس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور یہ جملہ شاید پوری تقریر ہو جائے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث۔ اچھا یہ وہ حدیث ہے کہ جتنی معتبر شیعہ مصادر میں ہے اتنی ہی معتبر سنی مصادر میں ہے، جتنا شیعوں کے ہاں یہ حدیث معتبر ہے اتنے ہی اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث معتبر ہے۔ ان کی جتنی بڑی کتابیں ہیں اور جو بھی ان کی نگاہ میں صحیح کتابیں ہیں، سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے، ترجمہ کیا کرتے ہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی، کیا ترجمہ ہوا، جو مر جائے، آخری فرد تک اگر جملے سے جڑیں گے تو لطف آئے گا۔ مہدی بھائی جملہ سنیے گا، آپ تمام حضرات یہاں سے وہاں تک، جو مر جائے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت۔ پھر کہہ رہا ہوں، جو مر جائے اپنے وقت کے امام کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہر زمانے میں امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں ہر زمانے میں ایک امام ہوگا۔ نہیں متوجہ، ہر زمانے میں ایک امام ہوگا۔ الحمدللہ 15 شعبان کو ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آج ہمارے زمانے کا امام موجود ہے۔ اب بقیہ مسلمانوں کے فرقے بتائیں کہ اگر یہ حدیث معتبر ہے تو آج کے زمانے میں ان کا امام کون ہے؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت۔ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ ایک تشیع، ایک لوتی تشیع ہے، چاہے تو آپ اس کا تجربہ کر لیجئے گا، ایک لوتی تشیع ہے۔ آپ کسی بچے کو، یہ تو ماشاءاللہ سے مکتب ہے، میں تو آپ کے دادا یوسف صاحب کے زمانے سے اس مکتب کو جا رہا ہوں، اب ادیب صاحب کا زمانہ ہے، بہرحال یہ مکتب تو ابھی زمانہ ہے نا، اس وقت تو مدرس آپ ہی ہے، تو یہ مکتب چل رہا ہے۔ خدا کسی بچے کو کھڑا کیجئے، آپ اس سے پوچھئے اس 1400 سال میں ہر زمانے میں امام کون تھا؟ اکلوتی شیعہ قوم ہے، کوئی بچہ کھڑا ہوگا کہ نبی کے بعد جو زمانہ آیا سب سے پہلے علی امام تھے، پھر امام حسن تھے، پھر امام حسین تھے، پھر امام زین العابدین تھے، پھر امام محمد باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہے، پھر امام موسی کاظم ہے، پھر امام علی رضا ہے، پھر امام محمد تقی ہے، پھر امام علی نقی ہے، پھر امام حسن عسکری ہے، اور پھر صحابہ زمان ہے جن کا زمانہ آج تک اکلوتی قوم شیعہ ہے کہ پیغمبر کے بعد سے لے کر ایک سیکنڈ کے لیے جس کے ہاں سلسلہ امامت کی کڑی
ٹوٹی نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو، بقیہ مسلمان اپنے آپ کو ناجی قوم بتاتے ہیں تو وہ یہ بتائیں کہ پیغمبر کے بعد امامت تمہارے یہاں کہاں تک چلی؟ کسی کے یہاں 3 قدم چل کے گر گئی، کسی کے یہاں 4 قدم چل کے گر گئی، کسی کے یہاں 6 قدم چل کے گر گئی۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ ایک لبیک یا مہدی، وجود امام عصر، توجہ کریں گے، وجود امام عصر شیعت کے حق پر ہونے کی بہترین اور بڑی دلیل میں سے ایک ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، ورنہ آج کے زمانے میں امام کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں آج کس کو لوگ مسلمان امام مانیں گے؟ کوئی امام ہونا چاہیے نا۔ اچھا، تصور امام مہدی، توجہ کریں گے، سب کے یہاں ہے، شیعہ سنی آپ چھوڑ دیجئے، کرسچن یہودی، جو بے دین اور لادین ہے نا، ان کے یہاں بھی یہ تصور ہے کہ کوئی ایک نجات دینے والا آئے گا اور تمام ظلم اور جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ تصور سب کے یہاں ہے۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، کاش کے لفظ ہے، یہ تصور سب کے یہاں، مگر جشن صرف ہم مناتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تصور سب کے یہاں ہے، جشن صرف ہم مناتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے ہاں تصور تو ہے مگر خیال ہے، ہمارے ہاں تصور کے ساتھ تصدیق بھی ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ صلوات۔ پانچویں امام کی حدیث، میں نے کئی حدیثیں سوچا تھا لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں گا۔ ایک حدیث پانچویں امام کی سناتا ہوں۔ ہر امام کی ایک ایک حدیث پڑھی جا سکتی تھی اس وقت، ہر امام کی ایک ایک حدیث امام، لیکن پانچویں امام کی بڑی زبردست حدیث۔ ہر امام کی حدیث زبردستی ہوتی ہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ مولا جو کہہ دے وہی کلام، اور وہی کلام الامام ہوتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ جو مولا کہہ دے وہی سب کچھ ہے۔ ساری جو بھی ادب ہے اور جتنے بھی ادیب ہیں وہ سب یہی نہج البلاغہ اور امام کے کلمات سے ہی ہے، ورنہ اگر نہج البلاغہ کو نکال دیا جائے اور ائمہ کی احادیث اور کلام کو نکال دیا جائے تو نہ اردو ادب میں کچھ ہے، نہ عربی ادب میں کچھ ہے، کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں، بہت دور تک سناٹا ہے۔ سنیے گا پانچویں امام کی ایک حدیث، بھیا سنو۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا مہدی آئے گا، اچھا ایک بات کہوں، آپ پتہ نہیں اس کا لطف لیں گے کہ نہیں لیں گے، جس امام نے بھی پیغمبر سے لے کر 11ویں امام تک کی بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، جس امام نے بھی امام کی بات کی ہے نا تو ہمارا مہدی، نہیں آپ اس کا لطف نہیں لے پائے۔ امام کہہ رہے جب ہمارا مہدی آئے گا، امام کی کہہ رہے جب ہمارا مہدی آئے گا تو ان میں 5 نبیوں کی شباہت ہوگی۔ سنیے گا، پانچویں امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا مہدی آئے گا تو ان میں 5 نبیوں کی شباہت ہوگی۔ یونس ابن متا، جناب یونس جو مچھلی والے نبی سنتے ہیں، وقت نہیں اس کی تفصیل، یونس ابن متا جو حدیث کی ہے، یونس ابن متا، یوسف، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ آپ غور کریں، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا مہدی آئے گا تو 5 نبیوں کی، بھائی آمادہ ہو کر سنیے گا، میرے اپنے جملے ضائع ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، امام کا جملہ ہے، 5ویں امام کا جملہ ہے، اور امام دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ کی نیتوں کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہے ہیں، آپ کس نیت سے آ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں بہت مشہور قطع ہے، کسی کا پڑھا کرتا ہوں، اکثر پڑھا کرتا ہوں، ہر مجلس میں پڑھ دیتا ہوں کہ غلط ہے، نائب خیر البشر نہیں آتے، غلط ہے، نائب خیر البشر نہیں آتے، پکار میں جو نہیں ہے اثر نہیں آتے، امام بزم میں موجود ہے، خدا کی قسم قصور ان کا ہے جن کو نظر نہیں آتے۔ تو اب سنیے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ہمارا مہدی جب آئے گا تو 5 نبیوں کی
شباہت ہوگی. اے بیٹا ادیب بھائی سب آپ ہی کے پروردہ ہے نا, صلوات پڑھیے گا محمد والے. ہاں تب تو ٹھیک ہے, تب تو حق بنتا ہے. 5 نبیوں کی شفاعت ہوگی. سب سے پہلے کیا کہا؟ جناب یونس ابن متا یعنی جناب یونس کی شفاعت آگی. امام نے بتایا کیا کیا شفاعتیں ہیں, بہت تفصیل ہے اس میں, کئی گھنٹے پڑھے جا سکتے ہیں. میں تو 10 منٹ کے اندر گفتگو کو مکمل کر دوں گا. گھڑی کوئی بیٹھ کے تیز چلا رہا ہے, بھائی ابھی تو میں کھڑا ہوا 20 منٹ ہو گئے. ہاں تو ذرا سا جلدی ہو جائیے گا, آپ میرے ساتھ جڑیے گا, جتنی جلدی جڑ جائیں گے تقریر ختم ہو جائے گی. پہلی بات کیا کہا؟ جناب یونس. دیکھیے اگر امام کی لفظیں, اور کون ہے جس کو امام کی لفظ پسند نہیں آئے گی؟ اگر امام کی لفظ پسند نہیں آئے تو پھر اس محفل میں بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے. امام کی لفظیں ہیں بھائی سننا. امام فرماتے پہلی شباہت ہمارے مہدی میں یونس نبی کی ہے. آگے امام فرماتے کیا شباہت ہے؟ کہتے بالکل ویسے ہی جیسے یونس ایک اپنی غیبت کے بعد کئی 100 سال گزار کے ضعیفی کے عالم میں بھی جوان ہو کر آئے تھے, ویسے ہی ہمارا مہدی بھی کئی 100 سال گزار کے جب واپس آئے گا تو عین جوانی کا عالم ہوگا. امام کی لفظیں تھی. توجہ فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا مہدی آئے گا تو اتنی طولانی عمر کے بعد جب آئے گا تو عین جوانی کا عالم ہوگا. تو جناب یونس کی جو شباہت امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا مہدی جب آئے گا تو جس طریقے سے یونس جب آئے تھے تو عمر زیادہ تھی مگر جوان ہو کر اپنی قوم میں آئے تھے, اسی طریقے سے ہمارا مہدی بھی جب آئے گا تو جوان ہو کے آئے گا. ایک شباہت. جناب یوسف کی شباہت. امام فرماتے ہیں ہمارے مہدی میں ایک شباہت تو یہ. دوسری شباہت ہے ہمارے مہدی میں یوسف علیہ السلام کی. کیا ہے جناب یوسف کی شباہت؟ کہ یوسف سامنے موجود تھے. اللہ اکبر. یوسف سامنے موجود تھے, بھائی سامنے کھڑے ہیں مگر پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے. باپ نبی وہی سامنے ہے مگر پہچان نہیں پا رہا ہے کہ یہی ہمارا یوسف ہے. عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں یہی حال غیبت کے زمانے میں شیعت کا ہے. ہمارا یوسف تمہارے سامنے کھڑا ہوگا لیکن تم پہچان نہیں پاؤ گے کہ یہی فخر یوسف ہے, یہی یوسف آل محمد ہے. آج کے زمانے میں عزیزوں میں ایک جملہ کہتا ہوں, کس کی تمنا نہیں ہے, سن لیجئے گا, کس کی تمنا نہیں ہے زیارت امام کی؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی آواز امام تک پہنچے؟ یہاں سے وہاں تک آخری فر تک مسجد بھری ہوئی ہے. سچ بتائیے گا کیا تمنا نہیں ہے کہ آپ امام کی زیارت کریں؟ کیا تمنا نہیں ہے کہ آپ امام کا دیدار کریں؟ ہے تمنا یا نہیں ہے؟ آج اس محفل سے اور آج شب ولادت باسعادت سے یہ ایک تحفہ اور ایک جملہ مجھ حقیر کا لے کر جائیے گا اور التماس دعا ہوگی آپ سے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ان آنکھوں سے اس روح انور کی زیارت ہو جائے؟ چاہتے ہیں نا؟ سارے ذرا بتا دیں چاہتے ہیں نا؟ اگر سارے چاہتے ہیں تو مجھے بتاؤ کیا امام کو آج کے زمانے میں گنہگار آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں پاک کرتے؟ ان چیزوں کو ہم کیوں دیکھتے ہیں جسے دیکھنے سے وجود امام ہم سے اور دور ہو جاتا ہے؟ اس جلوے کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. خدا کے لیے یاد رکھیے آپ کو ان چیزوں کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے کہ جنہیں دیکھنے سے امام ناراض ہوتا ہے. مثلا نامحرم, مثلا مووی یا اس قسم کی اور بھی جو چیزیں ہیں, ان آنکھوں کو پاک کیجئے تاکہ اس یوسف زہرا کے جلوے کو دیکھ سکے. بہت سے ایسے افراد ہیں, وقت نہیں رہ گیا کہ اس کی تفصیل میں جاؤں کہ کیسے کیسے لوگوں نے, اور امام سے روایت کا جملہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو امام جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا لو تو تمہیں امام کے قریب نہیں جانا ہے, امام ڈھونڈتے ہوئے تم تک آئیں گے. سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ جن سے خود امام جا کر ملے ہیں. ہماری تمنا ہے ہم امام سے ملیں, امام کہتے ہیں نہیں تم بن جاؤ ویسے, ہم خود تم سے ملنے آئیں گے. تو دوسری شباہت. تیسری شباہت جناب موسیٰ کی. کا تیسری شباہت جو جناب موسیٰ کی ہے وہ بالکل عجیب ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ.
سنیے گا، جو تیسری شباہت ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اب جناب موسیٰ کی تیسری شباہت کیا ہے، میں جلدی جلدی پڑھ کے آپ کی خدمت میں، کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے جب موسیٰ کچھ دنوں کے لیے اپنی قوم کے سے غائب ہو گئے تو قوم کے درمیان کچھ سامری آ گئے، اور جنہوں نے آنے کے بعد قوم کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ یہی حال غیبت میں امام کی یہی ہوگا کہ امام کے شیعوں کے درمیان کچھ سامری آ جائیں گے، اور آنے کے بعد ان کے عقیدوں کو خراب کریں گے، ان کے اعمال کو بگاڑیں گے۔ خدا کے لیے غیبت امام میں آج کے دور کے سامریوں سے ہوشیار رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے موسیٰ کے زمانے کا سامری موسیٰ کے لوگوں کو بہکا رہا تھا، آج کے زمانے کا سامری شیعوں کو بہکا کے لے جائے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں عقیدہ اور عمل دونوں ساتھ لے کر چلیے۔ ایک لفظ کہوں میں، امام کی، سنیے گا، امام کے فضائل بھی پڑھے جائیں اور امام کی سیرت بھی پڑھی جائے۔ اگر یہ لفظ آخر تک پہنچے تو مجھے بتائیے گا، امام کی سیرت بھی پڑھی جائے، امام کے فضائل بھی پڑھے جائے، دونوں پڑھے جائے۔ سیرت پڑھی جائے تاکہ قوم کا عمل اچھا ہو جائے، فضائل پڑھے جائیں تاکہ قوم کا عقیدہ اچھا ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس کے بعد جناب عیسیٰ، یہ سارے پانچوں امام کا قول ہے جو میں آپ کی خدمت میں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے قائم میں عیسیٰ کی شباہت ہے۔ کہ عیسیٰ کی شباہت کیا ہے؟ کہ عیسیٰ کی شباہت میں جیسے عیسیٰ میں اختلاف ہے، کچھ کا کہنا ہے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے، کچھ کا کہنا ہے چوتھے آسمان پر چلے گئے، یہ ساری کہ یہی ہمارے قائم کے ساتھ بھی ہوگا۔ کچھ کہیں گے پیدا ہو گئے، کچھ کہیں گے پیدا ہونے والے ہیں، کچھ کہیں گے آ گئے، کچھ کہیں گے آنے والے ہیں۔ جیسے وہاں اشتباہ ہے ویسے ہی یہاں اشتباہ ہے۔ اور آخری شباہت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم میں، ہمارے مہدی میں جو وہ رسول اللہ کی شباہت ہے۔ کہ رسول اللہ کی شباہت کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے آ کر دور جاہلیت کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کیا تھا، اسی طریقے سے ہمارا مہدی آئے گا اور دور جاہلیت کو ختم کر کے عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عبادت کی شب ہے، میرے پاس 5-7 منٹ ہے، میں اسی 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ سنیے گا، وقت نہیں تھا کہ میں اس تفصیل، ساری چیزوں کی تفصیل تھی، میں تفصیل میں نہیں جا کر صرف میں نے اوپر کی باتیں آپ تک پہنچا دی۔ آپ کی ذمہ داری آج کے دور میں، آپ مطلب ہم مل کے، ہم سب کی ذمہ داری اپنے آپ کو امام کے قریب کرنا ہے۔ سنیے گا، کیسے امام کے قریب ہوا جائے؟ کتاب ہے مکیال المکارم، بہت تفصیل سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے امام سے قریب ہوا جائے۔ میں اس میں سے کم وقت ہے لہذا 2 یا 3 باتیں بیان کر کے بات کو کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انتظار کیا جائے۔ حدیثیں آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ امام کا انتظار آج کے زمانے میں بہترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے، مگر انتظار کیسے ہو؟ جیسے میں کر رہا ہوں، میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہوں گا جیسے میں انتظار کر رہا ہوں، نہیں، انتظار ہوتا ہی نہیں ہے جب تک تڑپ نہ ہو۔ سچ بتائیے، اگر آپ کو کسی کے آنے کی امید ہے کہ آج فلاں صاحب آنے والے ہیں، تو بار بار نگاہ دروازے پہ جاتی ہے نہیں جاتی ہے؟ کان ڈور بیل پہ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تیاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہے؟ کھانا بھی پک جائے، صوفے کا کور بھی چینج ہو جائے، ڈائننگ ٹیبل بھی صحیح ہو جائے، صفائی بھی ہو جائے، جھاڑو بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، جالا لگا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پردہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ساری تیاریاں کیا ہے؟ کوئی آنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا کہ کوئی آنے والا ہے؟ انتظار، جب تک اس دل کے اندر بے چینی نہیں ہوگی نا، تڑپ نہیں ہوگی، تب تک سمجھیے کہ آپ انتظار صرف نام سے کر رہے ہیں، امام سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ انتظار آپ کا، آپ کے نام کا ہے کہ بس ٹھیک ہے شیعہ قوم میں ہے تو نہیں،
तड़प होनी चाहिए। मौला कहाँ है? दुआए नुतबा आप पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं आइन अल हसन आइन अल हुसैन, आप पढ़ते हैं जब वहां से आप जाकर पढ़े, कहाँ है आप? कभी हमने इमाम की इस तूलानी गैबत की वजह से एक आंसू बहाया है? हमारा कोई अपना अजीज अगर कुछ दिन के लिए बिछड़ जाए तो याद में कभी न कभी आंख में आंसू आ जाता है। इस यूसुफ ज़हरा के लिए कभी मेरी आंख में आंसू आया? अगर नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि अब तक वो तड़प नहीं पैदा हुई है जो तड़प पैदा हो। तो एक चीज है इमाम का इंतजार, दूसरी चीज जो मिक्यालुल मकारिम में लिखा है वो ये है कि इमाम के लिए दुआ। अगर इमाम से करीब, जितना आपकी तड़प बढ़ती जाएगी ना उतना इमाम से आप करीब होते जाएंगे। दूसरी चीज़ है दुआ। इसलिए सुनिएगा, एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, दुआ के लिए राबता शर्त है। जिनको आप जानते ही नहीं हैं उनके लिए कहाँ दुआ करते हैं आप? और अगर कोई ये कहे कि साहब हम एक मुश्तरका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात, आप दुआ करते हैं, तो मुस्लिमीन और मुस्लिमात से भी तो एक राबता है, तभी तो दुआ कर रहे हैं कि आपके दीनी भाई हैं। मोमिनीन और मोमिनात से एक राबता है कि आपके विलायती भाई हैं, तभी तो आप दुआ कर रहे हैं। तो दुआ हमेशा उसके लिए की जाती है जिससे राबिता होता है। आपने अपने इमाम के लिए कितनी दुआ की है? अल्लाहुम्मा कुल्ले वली का भी एक दिन में एक बार पता नहीं हम पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। कभी आपने सोचा मैं अपने इमाम के लिए कितनी दुआ करता हूं? वो जहां है वो खैरियत से है, लेकिन मेरा अपना काम क्या है, मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है कि मैं इमाम के लिए दुआ करूं। आज की शब इमाम के लिए दुआ करें, और बेहतरीन दुआ यह है कि इमाम इस दुनिया में आ जाएं। मगर आ जाएं ये कमाल नहीं है, वो आके कह दे कि ये मेरा है, ये कमाल है। वो आगे ये कहे ये मेरा है, तब तो कमाल है। गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं। हमारा इमाम से दुआ के जरिए से राबता होना चाहिए। अब कोई अगर ये कह दे कि साहब वो तो गैब में है, वो तो पर्दे में है, राबता कैसे हो? इसलिए कि राबते के लिए टच होना ज़रूरी है। भाई आज हमारे आपका जो राबता है, सदफ साहब, परवेज साहब, जब भी हमारे भाई हैं, जब इस्तिखारा दिखाना हुआ फ़ोन कर लिया, कोई बात हुई फ़ोन कर लिया, हमें कोई ज़रूरत हुई हमने इनको फ़ोन कर लिया। सदफ साहब हैं, अदीब साहब हैं, तो एक टेलीफोन के ज़रिए से रब्ता है ना। लेकिन जिनका आपके पास नंबर नहीं है उनसे कैसे रब्ता करें? बस आप उनसे रब्ता ही नहीं हो सकता। तो क्या इमाम से रब्ता मुमकिन नहीं है? शायद इसी जुमले पे तकरीर मुकम्मल हो जाए। क्या इमाम से रब्ता मुमकिन है या नहीं है? क्या फरमाते हैं कुरला के मोमिनीन? रब्ता मुमकिन है इमाम से या नहीं है? कैसे? कैसी दुआ के जरिए से। अगर कोई ये कहे आज के जमाने में, सुनिएगा जुमला, मैंने कहा शायद तकरीर इसी पे मुकम्मल कर दूं। अगर कोई आज के ज़माने में ये कहे कि आज के ज़माने में इमाम से राबता कैसे किया जाए, आज के ज़माने में इमाम से करीब कैसे हुआ जाए, हम कैसे इमाम के राबते में आए, किस लिए कि इमाम दिखाई नहीं देते, लिहाजा जो दिखाई नहीं देता, आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहे भाई, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई साहब दरवाज़ा खुलने का भी मंजर आप निगाहों में ले जाएंगे, भाई हमें देख लेते। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ऐसा है कि हमें बस एक बार दीवार के या दरवाजे के खुलने के मंजर इतना पसंद आया है, और वो काबे की दीवार थी। उसके बाद से फिर किसी दीवार और दरवाजे के खुलने का मंजर पसंद ही नहीं आया। मैं इसी जुमले पे शायद तकरीर को मुकम्मल कर दूंगा। तो अगर ये फरमाते हैं कि आज के ज़माने में इमाम से राब्ता कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी सबील है, कौन सा ऐसा तरीका है कि जिस तरीके से इमाम से राब्ता, क्यों? इसलिए कि इमाम से हमारा टच नहीं है, इमाम से राब्ता नहीं है, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, हम उन तक पहुंच नहीं सकते हैं, हम उन तक जा नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे राब्ता किया जाए? तो फिर उसका जवाब ये होगा, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका राब्ता आपके खुदा से भी नहीं है।
نہیں، آپ تک تقریر ہی نہیں پہنچی، یہ نچوڑ تھا جملے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رابطہ آپ کے خدا سے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ خدا تک نہیں جا سکتے ہیں، اس کے جلوے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہا نہیں صاحب خدا سے رابطہ ممکن ہے۔ کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا سجدے کے ذریعے سے۔ یہی میں کہتا ہوں، جیسے سجدے کے ذریعے سے خدا سے رابطہ کیا جائے گا، ویسے ہی دعا کے ذریعے سے امام زمانہ سے رابطہ کیا جائے گا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ حضرات، جیسے سجدے کے ذریعے سے خدا کے قریب ہوتے ہیں، ویسے ہی دعا کے ذریعے سے اپنے وقت کے اپنے وجود کو پاک کریں۔ کل جمعہ ہے، متوقع ہے نا امام کا ظہور؟ آپ پڑھتے ہیں؟ اگر کل امام آ جائیں اور خانہ کعبہ سے سیدھے کرلا تشریف لے آئیں، ممکن نہیں ہے؟ آپ تو حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ممکن ہے نا امام کے لیے، ان کے یہاں کوئی ناممکن نہیں ہے بھائی۔ اگر کل وہ تشریف لے آئے اور ڈائریکٹ کرلا آ جائے، آپ مومنین کہاں ہوں گے؟ اپنے اپنے گھروں میں یا امام کے قدموں میں؟ جی امام کے قدموں میں۔ کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے کہے مولا کہ چلو تمہارے گھر چلتے ہیں چائے پینے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ جی نہیں نا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، جیسے ہی امام آپ کے دروازے پر جائیں گے، آپ کا دروازہ آپ سے بولے یا نہ بولے، امام سے بولے گا مولا اس گھر میں نجاست آتی ہے، آپ نہ آئیے۔ تب کیا ہوگا؟ جس صوفے پر آپ امام کو بٹھائیں گے، کہیں وہ صوفہ چیخ کر کے یہ کہہ دے مولا نجس پیسے کا ہے، تب کیا ہوگا؟ آپ نے جو چائے ناشتہ رکھا ہے، اگر وہ کہہ دے مولا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کا رکھا ہوا قرآن آپ سے بولے یا نہ بولے، امام سے ضرور باتیں کرے گا۔ اگر آپ کے گھر کے رکھے ہوئے قرآن نے آپ کی شکایت آپ کے امام سے کر دی تو کیا ہوگا؟ امام کل آ جائے تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ممتاز بھی پوری کے اس مطلع سے میں آج کی اس تقریر کو آئندہ سال کے لیے پوری محفل کو ملتوی کروں گا۔ کیا قیامت کا مطلع کہا؟ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے؟ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے؟ اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ، وہ کہاں پردے میں ہے؟ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الہی بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار میری ذاکری اور مومنین کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار کر کا دن ہمیں امام کی زیارت سے مشرف ہونے کا دن قرار دے۔ مالک ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔